ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک سفید اور کالا اود بلاؤ رہتا تھا جس کا نام تاڑ تھا۔ وہ بڑا مہربان اور رحم دل تھا۔ وہ جنگل میں ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہائش پذیر تھا۔ وہ جنگل کے سب جانوروں کے کام آتا اور مشکل گھڑی میں ان کی دل کھول کر مدد کیا کرتا۔ اس جنگل میں کہیں سے ایک بھیڑیا آ گیا جو بڑا سنگ دل اور ظالم تھا۔ وہ کمزور جانوروں کو بہت ستاتا اور ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین لیا کرتا تھا۔ بھیڑیے کا نشانہ زیادہ تر جنگل کے معصوم خرگوش بنتے۔ خرگوشوں نے تنگ آ کر جنگل میں آزادانہ گھومنا چھوڑ دیا اور ہر وقت اپنی بل میں گھسے رہتے۔ جنگلی خرگوشوں میں سے ایک چھوٹا خرگوش سباد نامی تھا جو اپنے کزن جفار کے ساتھ جنگل میں کھیلنا پسند کرتا تھا۔ اس کے خرگوش والدین نے اسے جنگل میں گھومنے پھرنے سے منع کر دیا تاکہ وہ بھیڑیے کے ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔ سباد کو بھیڑیے پر بڑا غصہ آیا مگر وہ کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ نظر بچا کر جنگل میں نکل گیا۔ وہاں اس کی ملاقات تاڑ سے ہوئی جو جنگل کے راستے میں ایک گڑھے کو بیلچے کے ساتھ بھر رہا تھا تاکہ آنے جانے والے اس میں نہ گر جائیں۔ تاڑ نے جب سباد کو دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ اس نے سباد کو اپنے پاس بلایا اور باقی خرگوشوں کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ اس سے کافی دنوں سے جنگل میں خرگوش دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سباد نے اسے بھیڑیے کے بارے میں بتایا تو تاڑ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے بھیڑیے کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سباد کو کہا کہ وہ بے فکری سے اس کے گھر پہنچ جائے۔ وہ فارغ ہو کر آتا ہے اور پھر وہ اس کے سامنے بھیڑیے کی خوب درگت بنائے گا۔ سباد کو تاڑ کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ بھیڑیے سے خلاصی پانے پر وہ آزادانہ جنگل میں کھیل سکتا تھا۔ وہ تاڑ کی ہدایت پر اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ اونچے ٹیلے پر چل رہا تھا کہ اسے نیچے وادی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سباد خوف سے کانپ گیا کہ کہیں بھیڑیا نیچے اس کی طاق میں نہ ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانکا تو کچھ دور اپنے کزن جفار کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر سباد کو تسلی ہوئی۔ جفار نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی پا کر اس کے ماں باپ نے جفار کو اس کی تلاش میں روانہ کیا ہے۔ سباد نے جفار کو تاڑ سے ملاقات کے بارے میں بتایا اور اس کی ہدایت کا ذکر کیا۔ جفار بھی بھیڑیے سے خوف زدہ تھا، اس لیے اس نے سباد کو تاڑ کے گھر کی طرف جانے سے روکا اور کہا وہ تاڑ کی فکر چھوڑ کر واپس گھر چلے جہاں اس کے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں۔ سباد نے جفار کی ایک نہیں مانی اور تاڑ کے گھر کی طرف جانے کی ضد برقرار رکھی۔ جفار نے جب یہ دیکھا کہ سباد اس کی بات نہیں مان رہا تو وہ مجبوراً اس کے ساتھ ہو لیا کیونکہ ایک سے دو بلے ہی ہوتے ہیں۔ اچانک ان کی نظر بھیڑیے پر پڑی جو کہ کچھ فاصلے پر ایک طرف جا رہا تھا۔ وہ دونوں خرگوش ایک پہاڑی کی آڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ جفار نے سباد کو سختی سے کہا کہ آگے بڑھنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہٰذا واپس چلتے ہیں۔ سباد نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بھیڑیے پہ نظر جما رکھی تھی۔ اس نے جفار کو کہا کہ بھیڑیے کا رخ تاڑ کے گھر کی طرف معلوم ہوتا ہے، چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ جفار نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گیا کیونکہ وہ بھیڑیے کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سباد کے اصرار پر اسے چلنا پڑا۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے بھیڑیے کا تعاقب کرنے لگے۔ سباد کا خیال درست نکلا۔ بھیڑیا تاڑ کے گھر کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں۔ وہ چلتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کا پٹ کھولا اور جھانک کر اندر دیکھا تو اسے تاڑ بستر پر گہری نیند سویا ہوا دکھائی دیا۔ بھیڑیا اسے سوتا دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ سباد
جفار کو ساتھ لیے تاڑ کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں سے اسے ایک روشن دان دکھائی دیا۔ سبات تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دونوں دوست جھانک کر کمرے کا منظر دیکھنے لگے۔ تاڑ بستر پر ٹانگیں پھیلائے گہری نیند سو رہا تھا۔ جفار نے یہ دیکھ کر سبات سے پوچھا کہ وہ جنگل میں کس سے مل کر آیا ہے؟ تاڑ تو یہاں گہری نیند سو رہا ہے۔ سبات کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ تاڑ کچھ دیر پہلے ہی اسے جنگل میں ملا تھا، جہاں وہ اپنے بیلچے کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموش رہا۔ وہ دونوں خاموشی سے اندر دیکھتے رہے۔ بھیڑیا جو ہی دروازے کے اندر داخل ہوا تو اس کا پاؤں زمین پر بندھی ہوئی رسی سے ٹکرا گیا۔ اس رسی کے دوسری طرف ایک خالی بالٹی بندھی ہوئی تھی، جو تاڑ کے بستر کے اوپر ہوا میں لٹک رہی تھی۔ رسی کے ہلنے سے بالٹی نے کھٹکا کیا۔ تاڑ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اسے سامنے بھیڑیا دکھائی دیا۔ بھیڑیے نے تاڑ کو بیدار دیکھ کر سلام کیا اور اس کی نیند خراب ہونے پر معذرت کی۔ تاڑ نے خوش اخلاقی سے اسے خوش آمدید کہا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ بھیڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تاڑ نے اٹھ کر ایک کیتلی میں پانی ڈال کر گرم کیا اور چائے بنانا شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بن گئی۔ اس نے چائے ایک کپ میں ڈال کر بھیڑیے کی طرف بڑھائی اور خود ایک الماری میں سے بسکٹ نکالنے لگا۔ بھیڑیے نے تاڑ کو بے خبر دیکھا، جلدی سے اپنی جیب میں سے ایک پڑیا نکالی اور تاڑ کی چائے میں انڈیل دی۔ سواد اور جفار یہ دیکھ کر چونک پڑے۔ وہ دونوں تاڑ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے انہیں کمرے میں جانا ضروری تھا۔ تاڑ نے بسکٹوں کو پلیٹ میں ڈالا اور بھیڑیے کی طرف بڑھا دیا۔ بھیڑیے نے شکریہ کے ساتھ بسکٹ لے لیے۔ تاڑ نے بھیڑیے سے اس کی آمد کے بارے میں دریافت کیا۔ اس سے پہلے بھیڑیا کو جواب دیتا، تاڑ کی نظر کپ کی پرچ پر جا پڑی، جہاں سفید پاؤڈر کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ تاڑ نے انگلی سے سفید پاؤڈر کو اٹھایا اور ناک کے قریب لے جا کر سونگھا۔ اسے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ بے ہوش کر دینے والی دوا ہے۔ تاڑ نے زور سے چھینک مار کر اس پاؤڈر کے اثر کو زائل کیا اور اپنی پیالی اٹھا کر بھیڑیے کی طرف بڑھا دی۔ بھیڑیا یہ دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا۔ تاڑ نے غصے سے اس سے پوچھا، تم نے اس میں بے ہوشی کی دوا کیوں ملائی ہے؟ بھیڑیا فوراً قسمیں کھانے لگا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے۔ تاڑ نے کہا، اگر وہ اپنے بیان میں سچا ہے تو وہ اس چائے کو پی لے۔ بھیڑیے نے اپنے خالی کپ دکھا کر کہا کہ وہ اپنے حصے کی چائے پی چکا ہے، اسے مزید چائے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ تاڑ نے کہا، چائے تو اسے اب پینا ہی پڑے گی۔ بھیڑیا یہ سن کر مصنوعی غصے کا اظہار کرنے لگا کہ تاڑ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ بھول کر بھی اس کے گھر نہ آتا۔ تاڑ بھیڑیے کی فریب کاری کو سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خاموشی سے چائے پی لے، ورنہ وہ زبردستی چائے اس کی حلق میں انڈیل دے گا۔ بھیڑیا یہ سن کر غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چائے پینے سے صاف انکار کر دیا۔ تاڑ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ بھیڑیے کے منہ پر رسید کیا۔ بھیڑیے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تاڑ یوں بھی کر سکتا ہے۔ وہ چکرا کر زمین پر جا گرا۔ تاڑ نے اس کے دونوں بازو اپنی ٹانگ کے نیچے دبائے اور چائے اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دی۔ بھیڑیے نے کافی کوشش کی کہ وہ چائے کو حلق سے نہ اترنے دے، مگر تاڑ کے ایک گھونسے نے اس کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ چائے کا ایک بڑا گھونٹ اس کے حلق میں اتر گیا۔ بھیڑیا تاڑ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نہ تھا، اس لیے مار کھا گیا۔ بے ہوشی کی دوا نے فوراً اثر دکھایا اور بھیڑیا بے جان ہو کر ایک طرف لڑک گیا۔ اس دھینگا مشتی کے دوران تاڑ کے کئی برتن ٹوٹ چکے تھے۔ سباد اور جفار نے بھیڑیوں کو گرا دیکھ کر جوش سے نعرہ لگایا۔ تاڑ نے ان دونوں کو اندر بلا لیا۔ وہ دونوں تاڑ کی تعریف کر رہے تھے۔ تاڑ نے بھیڑیے کو اس کی جیکٹ میں اچھی طرح باندھ دیا
اور ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ سباد حیرت سے تاڑ کو دیکھ رہا تھا۔ تاڑ نے ہنس کر کہا کہ وہ اس گٹھڑی کو اٹھا کر قریبی ندی پر لے جائیں اور اس میں پھینک دیں تاکہ بھیڑیا آج کے بعد کسی کو تنگ نہ کر سکے۔ دونوں خرگوش بھیڑیے کی گٹھڑی اٹھائے ہنستے ہوئے ندی کی طرف چل دیے۔ کچھ دیر بعد وہ بے ہوش بھیڑیے کو ندی کی لہروں کے حوالے کر کے واپس لوٹ آئے۔ بھیڑیے سے جنگلی جانوروں کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔